خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ ایک بہت ہی اہم واقعے کے حوالے سے ہے جس نے سویڈن میں سیاسی بونچال پیدا کر دیا ہے، اور یہ نہ صرف سویڈن بلکہ دیگر ممالک میں جو جمہوریت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت تشویشناک اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ کل 15 اکتوبر کو سویڈن کی ایک اہم سیاسی جماعت سینٹر پارٹی کی سربراہ انا کھارین ہت نے جو ہے وہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وہ صرف 5.5 ماہ قبل اس سینٹر پارٹی کی سربراہ بنی تھی، اور انہوں نے کل آبدیدہ آنکھوں اور آہوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی قیادت چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نفرت اور جان سے مار دینے کی دھمکیوں کا سامنا ہے، اور وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہر وقت انہیں اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ ہر وقت ان کو جو ہے وہ نفرت انگیز سلوک اور اس طرح کی جو دھمکیاں موصول ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ انہوں نے سویڈش پارلیمنٹ میں کل جو پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد پھر وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ جو خبروں کا پروگرام ہے اس میں آئیں، اور وہاں بھی ان سے سوالات کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ اس کی تفصیل بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی سنگل فیکٹر نہیں ہے، یہ بہت سی وجوہات ہیں، اور ان سب کی تفصیلات کی طرف میں اس وقت نہیں جا سکتی۔ لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، اور میں جو کچھ سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کے اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو میرے لیے جو ہے وہ پارٹی قیادت کو جاری رکھنا بہت جو ہے وہ مشکل ہے۔ اب سویڈن کے انتخابات میں جو ہے وہ 11 ماہ کا عرصہ رہ گیا۔ اگلے سال ستمبر میں سویڈن میں انتخابات ہونے ہیں، اور ان انتخابات سے قبل ایک اہم سیاسی جماعت کی سربراہ کا مستعفی ہونا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ انا کھارین حد سے پہلے سینٹر پارٹی کے سربراہ محرم دمیروگ تھے، اور انہوں نے قبل از وقت مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور ان کے استعفے کے بعد اس سال مئی میں انا کھارین ہت جو ہے وہ اس جماعت کی سربراہ بنی، اور انہوں نے اس پارٹی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اب ان کا یہ جو استعفیٰ ہے، یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ پولرائز ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آزادی رائے اور یہاں پہ جمہوری اقدار کی جو اہم اصول تھے ان کے مطابق چلنا بہت مشکل ہے۔ ہم اکثر سویڈن کی مثال دیتے ہیں کہ سویڈن میں جمہوریت ہے، یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہاں پہ لوگ نظریاتی اختلاف کے باوجود جو ہے وہ اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اب سینٹر پارٹی کی سربراہ کے استعفے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا ہے، اور جو اصل صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ ابھی سینٹر پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ ان دھمکیوں کی وجہ سے مستعفی ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی سویڈن میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ خود جو سینٹر پارٹی کی 2022 کے انتخابات میں اس وقت جو سربراہ تھی انیلوو، انہیں بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور انتخابات کے بعد پھر انہوں نے پارٹی قیادت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے علاوہ اس وقت جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں ماریا ملنسگارڈ، انہیں بھی جو ہے وہ بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا، اور سویڈن کے 2 بڑے رہنماؤں کو تو اپنی جان بھی دینا پڑی۔ اس میں ایک آپ جانتے ہیں اولف پالمے جو سویڈن کے پرائم منسٹر تھے، انہیں قتل کیا گیا، اور اس طرح جو ہے سویڈن کی ایک وزیر خارجہ تھی انا لند، ان کی جان بھی جو ہے وہ اس راستے میں گئی۔ تو اس طرح سے سویڈن کے باقی سیاستدان جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر ہم سینٹر پارٹی کی بات کریں تو یہ سویڈن کی ایک بہت اہم پارٹی ہے۔ بنیادی طور پہ جو یہاں کے کسان اور جو ذمہ دار ہیں وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماحولیات کے حوالے سے یہ پارٹی اپنا ایک مخصوص جو ہے وہ منشور رکھتی ہے، اور کئی دفعہ یہ پارٹی اقتدار میں رہی ہے۔ اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور پچھلے جو انتخابات 2022 میں ہوئے تھے ان انتخابات میں سینٹر پارٹی کو 6.7% جو ہے وہ ووٹ ملے، اور اس طرح جو سویڈن کی پارلیمنٹ میں 24 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو ملی۔ سویڈن میں عمومی طور پہ جو ہے وہ نظریاتی جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے۔ یہاں پہ 2 بلاکس ہیں، اور اس وقت جو حکومتی بلاک ہے ان کے پاس 176 نشستیں ہیں، جبکہ حزب اختلاف کے پاس 173 نشستیں ہیں۔ اس طرح سے سویڈن کی پارلیمنٹ میں ایک سیٹ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ جو پچھلا دور تھا اس میں ایک آزاد رکن تھی جن کی وجہ سے حکومت بنی اور حکومت گری۔ تو اس وقت سینٹر پارٹی کے پاس 24 نشستیں ہیں،
اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انتخابات میں ان کو 6.7% لوگوں کی حمایت حاصل تھی، لیکن اب یہ حمایت کچھ کم ہو کے 4.7% پہ آ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ان کی پارٹی کی سربراہ جو ہے وہ مستعفی ہو گئی ہیں، اور انتخابات میں 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا ہے، اور نئے سربراہ کے انتخاب کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور نئے سربراہ کا انتخاب جو ہے وہ نومبر میں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ انتخابات سے اتنا عرصہ قبل یہ سب کچھ ہونا جو ہے وہ سویڈش جمہوریت کے لیے اور خصوصی طور پہ سینٹر پارٹی کے لیے بہت اہم ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ اگلا جو وزیر اعظم بنے گا، یہاں پہ ظاہر بلاکس کی سیاست ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ 50% تک ووٹ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اگر سینٹر پارٹی جو ہے وہ موجودہ جو اس وقت اقتدار میں جماعتیں اگر ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کبھی جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آ سکتی، اور اگر یہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر امکان یہ ہے کہ ان کی حکومت بن سکتی ہے ریڈ گرین اتحاد کی، لیکن اس میں ظاہر باقی جماعتوں کو بھی کمپنسیٹ کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن کی ایک اہم سیاسی جماعت کی سربراہ جو ہے وہ نفرت اور دھمکیوں کی وجہ سے مستعفی ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سویڈن کی جمہوریت میں ایسے لوگوں کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، اور سویڈش معاشرہ بھی پولرائز ہو چکا ہے، اور سویڈش جمہوریت جس کی مثالیں دی جاتی تھیں یہاں کی جمہوری نظام کی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ صرف سویڈن کے لیے بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی، کہ یہاں پہ جمہوریت کا کیا مستقبل ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں جو پولیس اور باقی سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ایک اہم جماعت کے سربراہ کو تحفظ دینے میں کیا وہ ناکام رہے ہیں، یا انہوں نے اس سے تحفظ حاصل نہیں کیا، کیا وہ اس قسم کی سچویشن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں یہاں پہ ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ایسی صورتحال سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اور ان کے خیال میں نفرت اور دھمکیوں کی صورتحال کا کس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی رائے بہت اہم ہوگی، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔